ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ راکل، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے اور تیری بہن بقا نے کیا ہنگامے کھڑے کر رکھے ہیں؟ دیوہ کالی کی پرہیبت آواز سنائی دی، ساتھ ہی شمع کی لو میں اس کی شبیہہ لہرائی۔ خیر، یہاں بقا کا کیا ذکر، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی گوا بیٹھی ہے، اس نے اپنے کیے کی خود ہی سزا پالی۔ مگر اب تو بتا، تیرے جرائم کی فہرست بھی کچھ کم نہیں، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں کو تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ دونوں تیرے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا چکے ہیں، ان کے بیان کردہ جرائم کی روشنی میں اب تجھے سزا بھگتنا ہوگی۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ تیار اگر نہیں بھی ہوگا تو تب بھی کوئی بات نہیں، میں تیری عدم موجودگی میں بھی اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہوں، اب تجھے رقیق کرنا ہوگا۔ دیوہ کالی، تیری قسم، میں نے جو کچھ کیا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے تیرے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے، میرے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے، مجھے ہر صورت رقیق کرنا ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے میں پر پھڑپھڑائے۔ تو خود رقیق ہونا پسند کرے گا یا تجھے رقیق کیا جائے؟ دیوہ کالی کی آواز گونجی۔ خود رقیق ہونا میرے بس کا نہیں، راکل کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دیوہ کالی نے کہا، تم دونوں میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے گا؟ نہیں دیوہ کالی، سردار کولانا اور کالے چراغ نے بیک وقت انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیوہ کالی نے قریب کھڑی ایک داسی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے رقیق کرنے کی تیاری کرو۔ دیوہ کالی کا حکم سن کر وہ داسی آگے بڑھی، باوقار چال چلتی ہوئی پنجرے کے نزدیک آئی، پنجرے کی کھڑکی کھول کر اس الو کو پکڑ لیا اور کھینچ کر باہر نکال لیا، اور پھر وہ اس کے پر پکڑ کر بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی دیوہ کالی کے سامنے آئی۔ اس نے جھک کر دیوہ کالی کو تعظیم دی اور سیڑھیاں چڑھ کر شمع کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس خبیث کو نیچے رکھ دے، دیوہ کالی نے حکم دیا۔ داسی نے چٹ چٹ کر کے راکل کے دونوں بازو توڑ دیے اور اسے شمع کے نیچے رکھ دیا اور خود فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شمع ذرا سی ترچھی ہوئی، ایک دم بہت سارا موم جیسا سیال اس الو پر گرا، وہ سیال دیکھتے ہی دیکھتے جم گیا اور اس نے سفید رنگت اختیار کر لی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ الو برف کا بنا ہوا ہو۔ اٹھا لے اس خبیث کو، دیوہ کالی کی آواز گونجی۔ داسی نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور سیڑھیاں اتر کر سردار کولانا اور کالے چراغ کی طرف بڑھی۔ اس نے باری باری ان دونوں کو یہ سفید الو دیکھنے کو دیا، ان دونوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اچھی طرح دیکھا اور پھر داسی کو واپس کر دیا۔ اس داسی نے پنجرہ زمین پر رکھا اور اس سفید الو کو چھوٹے سے چبوترے میں رکھ دیا۔ رقص، دیوہ کالی نے حکم دیا۔ وہ داسی دیوہ کالی کا حکم سن کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کے نزدیک آئی اور پھر لہرا کر محو رقص ہو گئی۔ اس کے رقص شروع ہوتے ہی تمام ستونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی داسیاں بھرا مار کر دیوہ کالی کے سامنے آ گئیں۔ وہ ساری کی ساری گہرے سرخ لباسوں میں تھی، ان کے بل کھاتے گورے بدن تلواروں کی طرح چمکنے لگے۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کے لیے یہ نظارہ اتنا دلکش تھا کہ ان کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ پھر انہیں ہوش اس وقت آیا جب دیوہ کالی کی پرہیبت آواز گونجی۔ بس، اس آواز کے ساتھ ہی ساری داسیاں جہاں اور جس انداز میں تھیں ٹہر گئیں، پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئیں۔ اب وہ اکیلی داسی رہ گئی جس نے راکل کو پنجرے سے کھینچ کر نکالا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اونچے کر کے ایک مرتبہ تالی بجائی، پھر ہر داسی ایک مرتبہ تالی بجاتی گئی۔ جب یہ تالی کی آواز آخری ستون جو دروازے کے نزدیک تھا
اس پر گونجی تو وہ دروازہ کھلا اور دو دراز قد غلام اندر داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی گاگر تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ چاندی کی گاگر اس منجمد الو کو ہٹا کر اس چھوٹے سے چبوترے پر رکھی گئی۔ پھر اس الو کو دونوں غلاموں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ داسی وہ مشل لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے بجھی ہوئی مشل کو ہاتھ اونچا کر کے شمع کی لو سے جلایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی ان غلاموں کے نزدیک آئی۔ اس نے اس جلتی ہوئی مشل کو اس منجمد الو کے نیچے رکھ دیا۔ مشل کا شعلہ اتنا تیز تھا کہ شعلے دکھاتے ہی وہ الو پگھلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے رقیق ہو کر نیچے رکھی ہوئی گاگر میں سما گیا۔ تب اس گاگر کے منہ پر ایک کالا کپڑا باندھ دیا گیا۔ اس خبیث کو لے جاؤ اور اس کی بہن بقاں کے نزدیک اسے زنجیر کر دو۔ دیوہ کالی نے سردار کولانا اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ حکم سن کر وہ دونوں اٹھے۔ کالے چراغ نے اس گاگر کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور وہ دونوں دیوہ کالی کے آتش کدے سے باہر نکل آئے۔ ان کی اونٹنیاں موجود تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ گاگر کالے چراغ نے اپنی گود میں رکھ کر ایک ہاتھ سے پکڑی اور پھر دونوں خوش خوش اپنے علاقے کی طرف چل دیے۔ خوش تو اس وقت محسن راؤ بھی تھا۔ اس کی اونٹنی ہوا کے دوش پر اڑی جا رہی تھی اور محسن اپنی دنیا میں پہنچ جانے کے تصور سے خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی اونٹنی دوڑتے دوڑتے ایک دم رک گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ محسن راؤ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اونٹنی سے نیچے آ رہا، اور جب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا تو اسے اپنے سامنے 4 زنجیروں سے بندھی ایک گاگر دکھائی دی۔ یہ بڑا حیران کن منظر تھا۔ لوہے کی 4 میخیں، ان سے بندھی ہوئی موٹی زنجیر، درمیان میں رکھی گاگر اور ان 4 زنجیروں سے بندھی ہوئی اس کی گردن، گاگر کے منہ پر لپٹا ہوا کالا کپڑا اور چاروں طرف لق و دق صحرا، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے، تیز چلتی ہوا۔ کالے چراغ نے اگرچہ اتنی ریت ڈالی تھی کہ زنجیریں ریت میں دب گئی تھیں اور گاگر کی محض گردن نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس پر سے کافی ریت ہٹ چکی تھی۔ شاید صحرائی ہواؤں نے اس کی ریت اڑا دی تھی۔ زنجیریں صاف نظر آ رہی تھیں اور گاگر آدھی ریت میں دبی ہوئی تھی۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، اس گاگر کو زنجیروں سے کیوں باندھ دیا گیا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا کیوں لپٹا گیا ہے۔ اس نے سوچا ذرا آگے بڑھ کر دیکھے، کہیں اس گاگر میں کوئی زبردست خزانہ تو نہیں چھپا ہوا۔ دوڑتی ہوئی اونٹنی کا اچانک یہاں رک جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ لگتا ہے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے اور وہ کسی بڑے خزانے کا مالک بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے 2 قدم گاگر کی طرف بڑھائے، پھر ایسے ہی اسے اونٹنی کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سہم کر رہ گیا۔ اونٹنی کا دور تک پتہ نہ تھا۔ وہ واپس پلٹ کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹنی کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے آگے جانے کے پیروں کے نشان موجود نہ تھے۔ جدھر سے آئی تھی اونٹنی اس طرف البتہ نشانات موجود تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اونٹنی کو کسی نے کھڑے کھڑے اٹھا لیا ہو۔ اونٹنی کے غائب ہو جانے پر اسے شدید صدمہ ہوا۔ اب وہ اپنی دنیا میں کس طرح پہنچے گا؟ راکل نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی دھویں کی دیوار پار کرا دے گی، اس طرح وہ اپنی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ یہ سفر اونٹنی کی مرضی سے کر رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی مرضی سے کسی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جوں وقت گزرتا رہا تھا وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی دنیا نزدیک ہوتی جا رہی ہے، لیکن اونٹنی ایک جھٹکے سے رکنے اور اس کے بعد اس کے غائب ہو جانے سے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب لق و دق صحرا تھا اور وہ تھا اور اڑتی ہوئی ریت تھی۔ پھر وہ وقت زیادہ دور نہ تھا جب موت پر پھڑپھڑاتی ہوئی اس کے سر پر منڈلا رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ ملتا ہوا پھر واپس پلٹا اور اس کے سامنے گاگر تھی، کالے کپڑے سے بندھی اور زنجیروں میں جکڑی۔ اسے کھول کر دیکھنا چاہیے، آخر اس میں ہے کیا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم جماتا ہوا گاگر کے نزدیک پہنچ گیا۔ کالے کپڑے کو اس طرح اس کے منہ پر باندھا گیا تھا کہ وہ اسے آسانی سے کھول سکتا تھا۔ تب وہ ریت پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور گاگر کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولنے لگا۔ کپڑا کھول لینے کے بعد جب اس نے گاگر سے منہ ہٹایا اور یہ دیکھنے کے لیے آگے جھکا کہ اس میں کس قسم کا خزانہ ہے، تو اسے ایک دم پیچھے ہٹ جانا پڑا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔
اس میں خزانے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میں سے جو چیز برآمد ہوئی اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا ضروری تھا، لیکن وہ تعداد میں اتنی تھیں کہ ان کی گرفت سے بچنا ممکن نہ تھا۔ وہ شہد کی مکھیاں جیسی کوئی چیز تھیں، اور وہ گاگر سے نکلی بھی شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح تھیں۔ وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھیں، گہرے سرخ رنگ کی اور سنہرے پروں والی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محسن راؤ کے چہرے پر چھا گئیں، اس قدر کہ اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے تیز سوئیوں جیسے ڈنک مار رہی تھیں۔ کاٹنے کی شدید تکلیف سے اس پر نیم غشی طاری ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس پر مکمل غشی طاری ہو گئی۔ انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ محسن پر ان کے کاٹنے کا کیا رد عمل ہو رہا ہے، وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے۔ ان کا کام کاٹنا تھا، وہ کاٹے جا رہی تھیں اور اس کے پورے بدن پر چھا چکی تھیں، اور جو عمل وہ کر رہی تھیں وہ ایک طرح سے موت کے مترادف تھا۔ وہ مکھیاں اس کے آدھے چہرے کی طرح پورا بدن دمک زدہ کرنے پر لگی ہوئی تھیں، اور محسن راؤ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ حشر تو سردار کولانا اور کالے چراغ نے راکل کا دیکھا تھا، انہیں بہت لطف آیا تھا۔ وہ دونوں ایک موذی کو مار کر بہت خوش تھے، اور اب دیوہ کالی کی ہدایت کے مطابق وہ اسے زنجیر کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ دیوہ کالی کے آتش کدے سے نکل کر پہلے وہ اپنے علاقے میں پہنچے، جہاں سے انہوں نے راکل کی گاگر کو زنجیر کرنے کا بندوبست کیا، اور وہ دونوں اونٹیوں پر سوار ہو کر بقا کی زنجیر کی ہوئی گاگر کی سمت چل پڑے تھے۔ کالے چراغ نے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلا اس گاگر کو زنجیر کر آئے گا، لیکن سردار کولانا نہیں مانا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا تھا، اور اب وہ بقا کی زنجیر کی ہوئی گاگر سے زیادہ دور نہ تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں کیا دیکھیں گے۔ راکل اصل میں جاتے جاتے ہاتھ دکھا گیا تھا۔ وہ ایک خبیث فطرت مخلوق تھا، وہ آخر تک خبیث ہی تھا۔ جگہ جگہ اس نے اپنی خباثت کے نقوش ثبت کیے تھے، اور مرنے سے پہلے وہ محسن راؤ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک گیا تھا۔ محسن راؤ کی ایسی صورت میں موت یقینی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مکھیاں اپنے کام پر لگی ہوئی تھیں، محسن راؤ ہنوز بے ہوش تھا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ اس طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی ریت اڑاتی اونٹنیاں دکھائی دینے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بقا کے مقبرے پر آ پہنچے۔ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے کالے چراغ کی نظر گاگر پر پڑی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا نہ تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ پھر اس کی نظر ایک انسانی جسم پر پڑی جو ایک زنجیر پر لٹکا ہوا تھا، اور سرخ رنگ کی مکھیاں اس کے پورے بدن پر چھائی ہوئی تھیں۔ میں تیرا غلام سردار، وہ دیکھ، کالے چراغ نے تیزی سے اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہوئے کہا، اور جب سردار کولانا نے اس طرف نظر کی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کیا ہے؟ پھر وہ بھی جلدی جلدی اپنی اونٹنی کو بٹھانے لگا۔ ان دونوں کی اونٹنیوں کو بیٹھتا دیکھ کر پیچھے آنے والے پانچوں گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ان پانچوں کے گھوڑوں پر راکل کو زنجیر کرنے کا سامان لدا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ کالے چراغ نے اونٹنی سے اتر کر راکل کی گاگر ریت پر رکھی اور تیزی سے آگے بڑھا، پھر فوراً ہی رک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہوا۔ انسانی جسم سے چمٹی سنہرے پروں اور گہرے سرخ بدن کی ہزاروں مکھیاں اس نے دیکھ لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان مکھیوں کو اڑانے کی کوشش کی گئی تو وہ ان دونوں کو چمٹ جائیں گی، پھر پیچھے آنے والے گھوڑ سوار بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے سردار کولانا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے آگے جانے سے منع کیا۔ یہ کون ہے؟ سردار کولانا حیرت زدہ تھا۔ یہ مکھیاں کہاں سے آئیں اور یہ گاگر کیوں کھلی ہوئی ہے؟ سردار، میں تیرا غلام، میں تیرے قربان، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ مکھیاں کہاں سے آئیں، البتہ اتنا اندازہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اس تجسس کے مارے انسان نے گاگر کا منہ کھول کر دیکھا اور اس مشکل میں پڑ گیا۔ کیا یہ مکھیاں اس گاگر سے نکلی ہیں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سردار کولانا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ لگتا تو یہی ہے۔ ذرا جا کر دیکھ گاگر کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اچھا تو یہیں ٹھہر، میں گھوم کر ادھر جاتا ہوں۔ کالا چراغ گاگر کی طرف بڑھا۔ وہ ان مکھیوں سے بچتا ذرا گھوم کر
گاگر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گاگر میں جھانک کر دیکھا۔ گاگر بالکل خالی تھی۔ کالا چراغ احتیاط سے چلتا ہوا سردار کولانا کے پاس آ گیا اور بولا، سردار، گاگر خالی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ سردار کولانا اس کی بات سن کر فوراً پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر تشویش رقصان تھی۔ میں تیرا غلام، میں سمجھا نہیں۔ یہ مکھیاں اس انسان کو ختم کر دیں گی۔ جو کرنا ہے جلدی کر۔ کیا کروں تو بتا۔ ان مکھیوں کا توڑ مکھیاں ہی ہو سکتی ہیں، سردار کولانا نے پرخیال انداز میں کہا۔ مکھیاں؟ کالے چراغ نے بے یقینی سے دہرایا۔ لیکن دوسری مکھیاں آئیں گی کہاں سے؟ راکل کی گاگر کا منہ کھول دے۔ دیکھ لے سردار، کہیں معاملہ سنگین صورت اختیار نہ کر جائے، پھر اس انسان کی جان کیسے بچے گی؟ سردار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اب تک مر چکا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مکھیاں اس کا کب کا پیچھا چھوڑ چکی ہوتی۔ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے۔ میں اگر ٹھیک کہتا ہوں تو پھر دیر نہ کر، گاگر کو اس انسان کے نزدیک رکھ کر اس کا منہ کھول دے اور کھول کر فوراً بھاگ آنا، سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، میں تیرا غلام، ابھی تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے اٹھا۔ تب کالے چراغ نے ریت پر سے راکل کی گاگر اٹھائی اور محتاط انداز میں چلتا ہوا زنجیر کے نزدیک پہنچا۔ گاگر ریت پر رکھی اور بیٹھ کر اس گاگر کے منہ پر سے کالا کپڑا کھولنے لگا۔ کپڑا کھول کر ایک جھٹکے سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور دوڑتا ہوا پیچھے ہٹ آیا۔ منہ سے کپڑا ہٹتے ہی ایک تیز بھنبھناہٹ کی آواز آئی اور مکھیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ایک لمحے کو یہ مکھیاں گاگر کے اوپر منڈلائیں اور پھر ان کالی مکھیوں نے سرخ بدن اور سنہرے پروں والی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ سرخ مکھیاں پھٹ پھٹ کر کے ریت پر گرنے لگیں۔ کالی مکھیوں نے وہ تباہی مچائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ جب ساری لال مکھیاں مر گئیں تو ان کالی مکھیوں نے اس انسانی جسم پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ ابھی وہ اس کے بدن کے اوپر تیزی سے چکر کاٹ رہی تھیں کہ پھر وہ بوند بوند ہو کر اس انسانی جسم پر گرنے لگیں کہ اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ساری مکھیاں رقیق ہو کر اس کے بدن پر گر گئیں۔ اس انسان کا جسم سرخ رقیق سے ڈھک گیا۔ جس طرح زہر کا علاج زہر سے کیا جاتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی اس وقت ان مکھیوں نے کر دکھایا تھا۔ ان مکھیوں نے نہ صرف دوسری مکھیوں کو مار دیا تھا بلکہ ان سرخ مکھیوں کے کاٹنے سے جو محسن راؤ کو ہوا تھا اس کا تتراک بھی ہو گیا۔ کالی مکھیاں سرخ رقیق کی صورت میں اس کے بدن پر چھا گئیں۔ اس سرخ سیال نے محسن راؤ کے بدن کو سکون پہنچایا۔ سرخ مکھیوں کے کاٹنے سے اس کے بدن میں جو آگ بھر گئی تھی وہ اب ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہوش و حواس بحال ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی غشی ختم ہو گئی۔ ہوش و حواس مکمل طور پر بحال ہو گئے تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو ایک موٹی زنجیر پر پڑا ہوا پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھا تو وہ سرخ سیال کسی کھال کی طرح اترتا ہوا ریت پر آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر ریت میں جذب ہو گیا۔ وہ ریت میں جذب ہو کر پھیلا نہیں بلکہ اس طرح جذب ہوا کہ اس کا نشان تک نہ رہا۔ یہی حال کچھ ان مکھیوں کا ہوا۔ وہ سرخ بدن اور سنہرے پروں والی مکھیاں بڑے بڑے سرخ بوندوں میں تبدیل ہو گئیں اور لڑک کر ایک دوسرے میں جذب ہو گئیں۔ پھر یہ سیال ریت کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریت پر کسی قسم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس طرح وہ دونوں بہن بھائی اپنے بھاری وجود کے ساتھ زمین کی کوکھ میں اتر گئے۔ بالآخر بقا اور راکل اپنے انجام کو پہنچے۔ محسن راؤ بڑی حیرت سے اس سرخ سیال کو ریت میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے پورے جسم پر یہ سرخ کھال سی کیا تھی۔ وہ تو بے شمار مکھیوں کے کاٹنے سے بے ہوش ہوا تھا، اب ان مکھیوں کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک بات اس نے اور محسوس کی تھی کہ اب اس کے جسم پر کسی قسم کی نقاہت نہ رہی تھی۔ وہ خود کو چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ اب اس نے گردن گھما کر اپنے چاروں طرف جائزہ لیا۔ تب اس کی نگاہیں کالے چراغ پر ٹھہر گئیں۔ کالا چراغ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر ایک اور شخص کھڑا تھا جو اپنے رکھ رکھاؤ سے سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ بھی اس پر آنکھیں جمائے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے 5 محافظ قسم کے لوگ تھے
اور ان کے پیچھے 2 اونٹنیاں اور 5 گھوڑے دکھائی دے رہے تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ فوراً محسن راؤ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب کالا چراغ بڑے باوقار انداز میں چلتا اس کے نزدیک آیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، محسن تم؟ ہاں میں۔ مجھے دیکھ کر آپ حیران رہ گئے ہوں گے۔ محسن تم یہاں کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں آس پاس تمہاری کوئی سواری بھی نظر نہیں آ رہی۔ سب بتاتا ہوں، محسن راؤ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کون ہے؟ اس نے سردار کولانا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے آقا ہیں سردار کولانا، آؤ میرے ساتھ تمہیں ان سے ملاؤں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ سردار کولانا کی طرف بڑھا، اور جب وہ دونوں نزدیک پہنچے تو سردار کولانا نے پوچھا، تو جانتا ہے اسے؟ ہاں بہت اچھی طرح، یہ میرا رقیب ہے، کالے چراغ نے ہنس کر کہا۔ رقیب؟ ایک لمحے کو سردار کولانا کچھ نہ سمجھ سکا، پھر جب سمجھ آیا تو وہ بولا، کیا یہ وہ شخص ہے جس پر بقا رقیق ہو گئی؟ تو ٹھیک سمجھا سردار، کالے چراغ نے کہا۔ اسے بتا کہ اب بقا کہاں ہے، یہ اس کا نام سن کر پریشان ہو گیا ہے۔ سردار کولانا نے محسن کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہاں کیا ہوا بقا کو؟ محسن راؤ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اگرچہ راکل نے بقا کی موت کے بارے میں اسے بتا دیا تھا، لیکن اسے اس فریبی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کالے چراغ نے کچھ کہنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ پھر وہ افسردہ لہجے میں بولا، تمہارے لیے خوشخبری ہے اور میرے لیے بدخبری۔ اتنا کہہ کر کالا چراغ خاموش ہو گیا۔ آخر کچھ پتا تو چلے، ہوا کیا ہے؟ محسن راؤ بےتاب ہو کر بولا۔ وہ جلد از جلد اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ محسن، میری بقا مر گئی، وہ رقیق ہو گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کالے چراغ پر رقت سی طاری ہو گئی۔ اوہ! محسن راؤ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے اب یقین آ گیا، محسن راؤ کے لیے واقعی یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس خبر کو سن کر اسے خوشی سے قہقہ لگانا چاہیے تھا، لیکن جانے کیوں وہ اتنا خوش نہ ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ بقا اگر اس کے لیے عذاب تھی تو کالے چراغ کے لیے ثواب تھی۔ وہ اس کی محبوبہ تھی، اس لیے اس نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ اس وقت اسے خوش ہونے کے بجائے کالے چراغ کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہوا، وہ دھیرے سے بولا۔ حیرت ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک طویل عرصے تک اس نے مجھے عذاب میں مبتلا رکھا، لیکن میں اتنا سنگ دل نہیں کہ یہ بھول جاؤں کہ وہ تمہاری زندگی تھی۔ بہرحال یہ سب کیسے ہوا؟ وہ مزید تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ جب بقا نے راکل کے ذریعے مجھے گرفتار کروا لیا تو یہ بات میرے آقا سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے بقا کو اغوا کروا لیا اور راکل کو کہلوا بھیجا کہ بقا چاہیے تو کالے چراغ کو 1.5 دن بعد سرحد پر پہنچا دو۔ راکل کسی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکا تو میرے سردار نے سنہرے کھنڈر پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر راکل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب راکل کی سرداری ختم ہو چکی تھی۔ سردار نے اپنا فیصلہ سنایا کہ کالے چراغ اور بقا کی شادی کر دی جائے۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی کہ خبر آئی کہ بقا رقیق ہو گئی۔ محسن، وہ میری نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ تمہاری تھی، تمہاری ہی رہی۔ یہ کہہ کر کالے چراغ نے نم آنکھوں کو بند کر لیا۔ لیکن مجھے تو اس کی صورت سے بھی نفرت تھی، محسن راؤ نے صاف گوئی سے کہا۔ کچھ یہی رویہ اس کا میرے ساتھ تھا۔ کالے چراغ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کے بغیر قرار نہ تھا۔ اس کی صورت ہر وقت میری آنکھوں میں بسی رہتی تھی، اب بھی بسی ہوئی ہے۔ اور راکل کا کیا ہوا؟ محسن نے پوچھا۔ بقا کی موت کے بعد راکل نے میرے سردار پر حملہ کیا اور وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ تب ہم نے دیواہ کالی کے دربار میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں جا کر راکل کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اور اب اس وقت ہم لوگ دیواہ کالی کے حکم کے مطابق راکل کے جسد رقیق کو بقا کے نزدیک زنجیر کرنے آئے تھے کہ یہ ماجرا دیکھا۔ لیکن تم محسن یہاں کیسے پہنچے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔
محسن راؤ نے اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ ایک دن راکل زخمی حالت میں میری جھونپڑی تک پہنچا۔ اسے بھیڑیوں نے زخمی کیا تھا۔ خیر میں اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کی ہدایت پر عمل کر کے اس کے زخموں کا علاج کیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے دھوکہ دے کر اڑ گیا۔ اس دن اس نے تمہارے سردار کا نام بھی لیا تھا کہ مجھے تو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا۔ خیر 2-4 دن بعد وہ پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ جھونپڑی کے باہر اونٹنی موجود ہے، وہ مجھے میری دنیا تک پہنچا دے گی، میں فوراً اس پر سوار ہو کر نکل جاؤں۔ اس دن اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی لمحے دیواہ کالی کے دربار سے بلاوا آنے والا ہے۔ پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد میری اونٹنی یہاں آ کر اچانک رک گئی۔ میں ریت پر آ گرا۔ پھر جب میں نے اٹھ کر سامنے دیکھا تو زنجیروں میں بندھی ہوئی ایک گاگر کو پایا۔ میں آگے بڑھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹنی غائب ہو چکی تھی۔ تب میں گاگر کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کسی قسم کا خزانہ موجود ہے۔ جب میں نے گاگر کا منہ کھولا تو بے شمار مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ محسن راؤ کی رودات سن کر کالے چراغ نے ہنکارا بھرا اور سردار کولانا سے مخاطب ہوا۔ دیکھا سردار، ہاں وہ خبیث جاتے جاتے اسے دھوکہ دے گیا۔ اگر ہم یہاں نہ پہنچتے تو یہ اپنی دنیا میں پہنچنے کے بجائے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں پہنچ کر گاگر ضرور کھول کر دیکھے گا اور یوں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ واہ راکل، تو بھی خوب چیز تھا، تیرے جیسے شاطر ہماری دنیا میں نایاب ہیں۔ سردار کولانا نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے کیسے بچایا؟ وہ ہزاروں مکھیاں کہاں گئیں؟ اور یہ میرے جسم پر سرخ سیال کیسا ہے؟ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریت پر اس طرح گھس گیا جیسے بل میں سانپ۔ محسن راؤ نے کالے چراغ سے پوچھا، بس یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی تھی اور تم بچ گئے، ورنہ راکل نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمہیں ان مکھیوں سے بچانے کے لیے مجھے راکل کی گاگر کا منہ کھولنا پڑا۔ اس گاگر سے نکلنے والی مکھیوں نے تمہارے بدن پر لپٹی مکھیوں پر حملہ کر دیا۔ ان مکھیوں کو مار کر کالی مکھیاں خود سیال بن کر تمہارے بدن پر پھیل گئیں۔ یوں تمہارے بدن کی آگ جو بقا کی مکھیوں نے لگائی تھی وہ راکل کی مکھیوں نے بجھا دی، اور پھر دونوں بہن بھائیوں کا جسد سیال ریت میں اتر گیا۔ یہ نظارہ تو تم نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا، لیکن تم تقدیر کے دھنی ہو کہ تمہیں بقا سے نجات مل گئی۔ نہ صرف نجات مل گئی بلکہ تمہارے چہرے پر جو دمک جیسی چیز لگ گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اس عمل کے اثرات بھی ختم ہو گئے جو اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے شروع کر رکھا تھا۔ کالے چراغ نے بتایا، اصل خوشخبری تو یہ ہے میرے لیے، لیکن یہ بات تم اس یقین سے کیوں کر کہہ رہے ہو؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میں نے جو کہا ہے اس پر تمہیں بھی یقین آ جائے گا، ذرا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھو۔ ہاں، محسن راؤ نے خوش ہو کر آنکھیں پھیلائیں اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ خوش ہو گیا، واقعی اس کا چہرہ صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم میں توانائی تو اٹھتے ہی محسوس کی تھی۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ شکر ادا کرنا ہے تو میرے سردار کا کرو، میرے آقا کا کرو جن کا میں غلام ہوں، کالے چراغ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ تب محسن نے بڑی ممنونیت سے سردار کولانا کی طرف دیکھا اور پھر پرخلوص لہجے میں بولا، سردار کولانا، میں تیرا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ سب میں نے اپنے کالے چراغ کے لیے کیا، پر افسوس کہ میں اس کی بقا اسے نہ دلا سکا۔ سردار کولانا نے افسردہ لہجے میں کہا، اچھا ہوا سردار، وہ مر گئی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں خواہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی۔ پر سردار، میں کرتا بھی کیا، مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اسے اپنے دل سے نکالنا چاہتا تھا لیکن وہ نکلتی ہی نہ تھی۔ میں کیا کرتا، میں بھی مجبور تھا۔ یہ عاشق اس قدر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کالا چراغ بولتے بولتے آبدیدہ ہو گیا۔ بے وقوف، سردار کولانا نے اسے ڈانٹا، ایک بقا مری ہے، میں 1000 بقائیں تیرے لیے اکٹھا کر دوں گا، غم کیوں کرتا ہے؟ میں تیرے قربان، میں تیرا غلام۔ کالے چراغ نے
بڑی فرما برداری سے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے گاگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تیرا حکم، کالا چراغ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ان گاگروں میں ریت بھر کر دفن کر دے، پھر آگے کی سوچتے ہیں۔ سردار کولانا نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے سردار، ابھی کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے بقا والی گاگر کی زنجیریں کھول دیں، اس میں ریت بھری اور پھر اس گاگر کو زمین پر اوندھا کر دیا۔ یہی عمل راکل والی گاگر کے ساتھ کیا گیا۔ یہ دونوں گاگریں برابر رکھی تھیں۔ کالے چراغ نے بقا کی گاگر کی زنجیریں میخون سمیت اکھاڑ لیں اور اس کی گاگر پر رکھ دیں۔ راکل کی گاگر کی زنجیریں اور میخیں بھی راکل کی گاگر پر رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد اس نے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا۔ ان گھڑ سواروں نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ریت ان گاگروں پر چڑھا دی کہ وہاں ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا۔ اس سارے عمل کو محسن راؤ خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا۔ گاگروں کی تدفین جب مکمل ہو گئی تو کالا چراغ سردار کولانا کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب بستی کی طرف کوچ کرو، سردار کولانا نے حکم صادر کیا۔ اور محسن؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ سردار کولانا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ فی الحال اپنے ساتھ لے جانا ہے، یہ بستی میں تو نہ جا سکے گا۔ پھر ایسا کرو، اسے خواب محل میں لے جاؤ، لیکن ذرا محتاط رہنا، میری بات تو سمجھتا ہے نا؟ میں تیرا غلام، میں تیری سب باتیں سمجھتا ہوں، کالے چراغ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس تو پھر رخصت ہو، سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تجھ سے پہلے میں کیسے رخصت ہو سکتا ہوں سردار؟ پہلے تو رخصت ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سردار کولانا ایک اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ سردار کولانا کو اونٹنی پر سوار ہوتے دیکھ کر وہ پانچوں گھڑ سوار اچھل اچھل کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور اونٹنی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سردار کولانا نے ہاتھ ہلایا، کالے چراغ اور محسن راؤ نے جواباً ہاتھ ہلایا، اور پھر سردار کولانا پانچوں سواروں کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے بادل میں گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کالے چراغ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ سامنے تھوڑے سے فاصلے پر کالے چراغ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور اشارہ پاتے ہی ہوا ہو گئی۔